شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور اس برستی دھند اور ٹھٹھرتی سردی میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حیدر شیئر کر رہے ہیں میاں والی سے۔ حیدر کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں اٹلی چلا گیا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں پاکستان میں ہوتا تھا، تقریباً آج سے 9-10 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ہم لوگوں کے بہت زیادہ کھیت کھلیان اور زمینیں ہوتی تھیں، زمیندار ہیں ہم بیسکلی، تو ان کو ہم لوگ خود ہی سنبھالا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد میں وہاں پر رہ ہی نہیں سکا۔ ہم لوگوں کے جو کھیت تھے وہاں پر ہم لوگوں نے بہت سے مزرعے بھی رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ہم لوگوں کو خود بھی وہاں پر دیکھ بھال کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ہم لوگ ایک دفعہ نئی فصل کی کاشت کروا رہے تھے، تو وہاں پر جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر میرے پیچھے ایک بہت پرانا پیپل کا درخت تھا۔ وہ کافی ٹائم سے ہم لوگوں کی زمین پر ہے، نہ کبھی ہم لوگوں کو ضرورت پیش آئی ہے اس کو کاٹنے کی، اور نہ ہی ہم لوگوں نے اسے کبھی کاٹنے کے بارے میں سوچا ہے۔ میں اسی پیپل کے درخت کے پاس چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا اور ہم لوگوں کے جتنے بھی وہاں پر کام کرنے والے تھے مزرعے، وہ وہاں پر کام کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے پاس جیسے میرے پاس سے سانپ کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ سانپ کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، وہ جس جگہ پر بھی بولے پتہ چل جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ سانپ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ میں بھی اس پیپل کے درخت کے پاس سے آ رہی ہو، اکثر سانپ وغیرہ رہتے ہیں درختوں میں۔ میں اٹھا اور میں نے جا کر اس درخت کو چاروں طرف سے دیکھا، اچھی طرح دیکھا، تو وہاں پر مجھے کہیں بھی سانپ نظر نہیں آیا۔ لیکن جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر اتنی زیادہ سانپ کی آواز تھی جیسے بالکل میرے پیروں میں سے آ رہی ہے۔ میں نے بلایا وہاں سے، جب مجھے اس طرح سے پریشان جیسے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہوں مجھے دیکھا، تو ایک دو وہاں پر جو ہم لوگوں کے کام کر رہے تھے وہ میرے پاس آئے ورکرز، اور یہ کہنے لگے کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ مجھے یہاں سے سانپ کی آواز آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے جب غور کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو سانپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب میں بڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سانپ کی آواز نہیں آ رہی جبکہ ابھی بھی سٹل سانپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں ان کو جیسے یقین دلانے کے لیے اس جگہ پر بہت زیادہ عجیب انداز سے اشارے کر رہا تھا یہاں سے آ رہی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں پھر بیٹھ گیا، بہت زیادہ آواز آ رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ میں بار بار اپنے پاؤں اوپر کر لیتا تھا اس خوف سے کہ مجھے یہ سانپ کی آواز کیوں آ رہی ہے بار بار۔ انفیکٹ میں نے وہاں سے اٹھ کر اپنی چیئر کی جگہ بھی بدل لی۔ میں اب اس درخت سے تھوڑا دور جا کر بیٹھ گیا۔ وہ درخت بالکل میرے سامنے تھا اور وہاں پر بیٹھ کر بھی میں مسلسل اسی طرف دیکھتے جا رہا تھا کہ شاید مجھے وہاں پر کوئی سانپ نظر آ جائے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور باقاعدہ وہاں پر اس کو زوم کر کے میں دیکھنے لگ گیا کہ مے بی مجھے اس میں سے کچھ نظر آ جائے، لیکن کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے 5 سے 6 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، مجھے پھر وہی آواز ایسے آ رہی تھی، میرے پاؤں کے درمیان میں سے آ رہی ہے۔ اب میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، شاید میں اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کر گیا تھا۔ میرا سر بہت بھاری ہونے لگ گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل بہت سا گھبرانے لگ گیا۔ میں فوراً سے اٹھا اور میں ورکرز کو بتا کے گھر آ گیا۔ گھر جب میں آیا تو میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، میں نے یہ بات آ کر کسی کو بھی نہیں بتائی۔ تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا، اس کے بعد شام ہوگی، میں نارمل ہو گیا۔ وہ چیز میرے مائنڈ میں تھی لیکن پھر میں نے اتنا خاص اس پر فوکس نہیں کیا۔ اگلے دن پھر حسب معمول کام تھا، ہم لوگوں کا جانا پڑتا تھا، وہاں پر بیٹھ کر کام کروانا پڑتا ہے۔ تو وہ میں ساری چیک کر رہا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے وہ نیا بیج لگایا ہے اور کس طرح سے۔ اب جیسے جیسے میں چل رہا ہوں وہ آواز میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور وہ بالکل جس طرح سے سانپ کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جو اس کے بل میں سے آتی ہے یا جس جگہ پر وہ ہو،
وہ آواز میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. میں نے پورے کھیت کا وزٹ کیا اور وہ آواز میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. میں بار بار اب میں یہ بھی عجیب فیل ہو رہا تھا کہ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتا تھا. وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہے تھے سب، یہاں پر کوئی سانپ نہیں ہے، ہم نے یہاں پر کام کیا، اگر یہاں پر کوئی سانپ ہوتا تو ہمیں بھی دکھائی دیتا یا ہمیں بھی آواز سنائی دیتی، آپ اس چیز کو اتنا محسوس نہ کریں. میں نے وہیں پر اپنے دوست کو کال کی. میرا دوست آ گیا میرے پاس، ہم لوگوں کے گاؤں کا ہی تھا وہ بھی. وہ آ گیا. جب وہ آیا تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ نعمان مجھے یہاں سے سانپ کی آواز آ رہی ہے، تمہیں آ رہی ہے؟ وہ بھی میرے منہ کی طرف دیکھ رہا کیونکہ اس سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اب وہ چیز مجھے تو بہت زیادہ عجیب حد تک وہ مجھے کنفیوز کر رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس چیز کو میں کیسے ختم کروں. جب بھی میں اس جگہ پر آتا جاتا ہوں وہ سانپ کی آواز میرے پاس آنے لگ جاتی ہے. اس نے مجھے تسلی دینے کے لیے پورے کھیت کا کونا کونا چھان مارا. میں نے اس کو بتایا کہ اس درخت کے پاس بیٹھا تھا وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھا تھا. وہاں پر بھی ہم لوگ گئے، ہم نے اس پیپل کے درخت کا ایک ایک کونا چھان مارا. انفیکٹ ہم لوگوں نے بیٹھ کر بھی وہاں پر دیکھا کہ شاید ہم لوگوں کو کوئی بل ہی نظر آ جائے، لیکن وہ آواز میرے ساتھ تھی. میں بہت پریشان تھا. میں نے اسے یہ کہا کہ یار میں نے یہاں پر نہیں رکنا، مجھے گھر جانا ہے تو مجھے گھر لے جاؤ. مجھے گھر چھوڑ آیا. وہ سارے راستے مجھے سمجھاتا رہا کہ شاید تم نے کل آواز سنی ہو، ابھی بھی تمہارے ذہن پر اسی چیز کو لے کر وہم ہے، اس چیز کو اتنا زیادہ مت سوچو. میں گھر آ گیا لیکن وہ چیز میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہی تھی. اب عجیب سچویشن تھی نا کہ وہ 5-6 لوگوں کو وہ آواز نہیں آ رہی اور ایک مجھے وہ آواز سٹل آ رہی ہے اور اس جگہ سے آ رہی ہے جہاں جہاں سے میں گزر رہا ہوں. چپ کر کے میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا. شام ہو گئی، میں نے کھانا کھایا. سب پوچھ رہے تھے تم اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ میں نے یہ بات امی سے بھی شیئر کر دی کہ امی اس طرح سے یہ 2 دن سے یہ کام ہو رہا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ماجرا ہے. امی نے بھی یہی کہا کہ تم اتنا ڈرو مت، نہ ہی اتنا محسوس کرو، کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی. اب سونے کا ٹائم ہو گیا. گاؤں میں ویسے بھی لوگ جلدی سو جاتے ہیں لیکن مجھے تو وہم سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی. میری سسٹرز جو تھی ان کے روم الگ تھے اور میں اپنے روم میں لیٹا ہوا تھا. جس طرح سے ایک ٹپیکل گاؤں کا گھر ہوتا ہے ویسے ہم لوگوں کا گھر تھا. میں اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا. تقریباً رات کے 12-12:30 بجے کا ٹائم ہوگا. گرمی کا موسم بھی تھا، دروازے کھلے ہوئے تھے، ونڈوز کھلی ہوئی تھیں. تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی. ایک دم سے میری آنکھ کھلی. پتہ نہیں وہ آنکھ کیسے کھلی. ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے جگایا ہے اور ساتھ ہی وہ سانپ کی آواز آ رہی تھی. جب میں نے اپنے کمرے میں سے سانپ کی آواز سنی میں اس طرح سے ڈر گیا تھا کہ نہ تو میرے گلے میں سے آواز نکل رہی تھی، نہ ہی میں مدد کے لیے کسی کو بلا سکتا تھا. میں صرف اور صرف ڈر اور حیرانگی کی کنڈیشن میں تھا کہ میں اس حالت کو میں کیا اس کو نام دوں، یہ کیا چیز ہے جو میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. میرا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے برف کا ہو گیا. اتنی گرمی میں مجھے میری بہت بری حالت تھی. میرا جسم ڈر سے کانپنے لگ گیا تھا اور وہ سانپ کی آواز بالکل میری چارپائی کے پاس سے آ رہی تھی. میں نے پھر بھی ہمت کی اور میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. بس اپنی چارپائی کے پاس 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، لیکن وہ جو چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں وہ کسی سانپ کی نہیں تھیں. وہ آنکھیں بڑی تھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ سائز تھا آنکھوں کا. اور وہ جو آنکھیں تھیں وہ بہت زیادہ چمک رہی تھیں. سیاہ کلر کا اس کا وجود تھا اور وہ چیز جیسے میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا آواز وہ سانپ کی نکال رہی تھی. وہ رینگتی رینگتی وہ چیز پیچھے کی طرف ہٹی. اب جب وہ چیز رینگ رہی تھی میں نے فوراً سے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی. اس کا وجود بہت زیادہ عجیب تھا، اتنا لمبا. اس کا پیچھے سے اس کا جو جسم تھا عجیب و غریب تھا، جیسے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں اور وہ چوڑائی میں ایسے تھا جیسے کسی انسان کا جسم ہوتا ہے. لمبائی اور چوڑائی اس کی انسانی جسم جیسی تھی. میں نے جب اس چیز کو دیکھ لیا میں نے اونچا اونچا شور مچا دیا. میں اتنا اونچا چیخا، میری چیخو پکار سن کے سب گھر والے جاگ گئے. جب وہ لوگ آئے تو میں ڈر کے مارے زمین کے اوپر گرا ہوا تھا. میں اتنا خوف زدہ تھا، میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس میں کانپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا. پھر میرے گھر والوں نے مجھے حوصلہ دیا، پانی پلایا اور پوچھا کہ ساری بات بتاؤ ہوا کیا ہے. جیسے کیسے کر کے میں نے انہیں وہ ساری بات بتائی. گھر والوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا ان لوگوں کو. لیکن وہ جو میری حالت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. امی نے یہ کہا کہ اس کو صبح جو ہم لوگوں کے گاؤں میں عامل صاحب ہیں ان کے پاس لے کر جائیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. خود بھی وہ دم کرتی رہی، آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی رہی میرے اوپر، مجھے پانی پلاتی رہی دم کر کر کے. لیکن میرے ذہن سے اور آنکھوں سے تو وہ چیز ہٹ ہی نہیں رہی تھی. میں مسلسل اسی جگہ کی طرف
جیسے مجھے سکتہ سا ہو گیا ہے، میں اس چیز کو دیکھ کے جا رہا تھا کہ میں نے یہ کیا چیز دیکھ لی اور یہ میرے پیچھے کیا چیز لگ گئی ہے۔ اگلے دن ابو نے مجھے یہ بہلانے کے لیے کہا کہ میرے ساتھ آؤ باہر۔ اب میں ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں تھا نکل رہا کہ مجھے وہ چیز کہیں نظر نہ آ جائے۔ ابو نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم آؤ۔ ابو مجھے اپنے ساتھ لے گئے سید صاحب کے پاس کے، انہیں ساری بات بتائی۔ جب انہوں نے یہ سارا ماجرا سنا، ان کا یہ کہنا تھا اس پیپل کے درخت پر ایک جن کا بسیر ہے۔ میں وہاں پر جا کر بیٹھا تھا، میں نے پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا، وہ چیز اس وقت ایکٹیو ہو گئی، اس چیز کا میرے اوپر سایہ ہو چکا تھا۔ بس پھر وہ ان کے بتانے کی دیر تھی اور میری حالت عجیب ہو گئی، مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ جیسے مجھے وہ دورے کی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے۔ انہوں نے کوئی دم پڑنا شروع کیا، میرے ہاتھ پاؤں اپنے کنٹرول میں نہیں تھے، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال نوچوں۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہونے لگے سب کو کہ میری آواز بھی بدل گئی ہے۔ وہ سید صاحب اٹھے، انہوں نے میرے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا، میرے بال اتنی زور سے پکڑے، مجھے وہ پین آج کے دن بھی اگر میں سوچوں تو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ پتہ نہیں پھر انہوں نے کیا کیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت زیادہ حیران تھا، ڈرا ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ جو سید صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ، تو وہ چیز میرے اوپر حاضر ہو گئی، شاید جو ہم لوگ دم کروانے آئے، میں سید صاحب کے پاس آیا تو اس چیز نے مجھے جکڑ لیا۔ پھر ہم لوگ، انہوں نے مجھے تعویذ بھی دیا، وہ تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا گیا، کچھ پانی دم کر کے دیا، مجھے بالکل کوئی ہوش حواس نہیں تھا، میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے اٹھا کر گھر لے آئے، مجھے بخار ہو گیا۔ اس چیز نے مجھے ایسا وہ جھٹکا اس ٹائم دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا، تقریباً یہ کام شروع ہوتا تھا 1:30-2 بجے، وہی سانپ کی آواز پھر شروع ہو گئی۔ اس چیز کو باقاعدہ میں نے اپنے کمرے کے دروازے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ ایسے زمین سے اونچی تھی، اس کے وہ جو بھی مخلوق تھی شاید وہ اسی روپ میں رہتا تھا، کیا تھا کیا نہیں، وہ میرے کمرے کے دروازے تک آیا لیکن اندر نہیں آ سکا کیونکہ 2 تعویذ میرے کمرے میں بھی لگائے گئے تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا، میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ وہ حالت اتنی عجیب تھی کہ وہ میرے سامنے جب آتا تھا تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا، میں ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا جیسے پتہ نہیں مجھے ہو ہی کیا گیا، جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ پھر میری چیخو پکار سن کے سب آ گئے، سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ سید صاحب جو تھے اس درخت کے پاس گئے، جو پیپل کا درخت تھا، ہم لوگوں کی زمین کا وزٹ کیا۔ جب سید صاحب وہاں پر درخت کے پاس گئے، وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی، اس چیز کو مخاطب کیا اور اس کو یہ کہا کہ اس کو مت تنگ کرو، اس کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو۔ اس جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ یہاں پر خوشبو لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پرفیوم لگایا ہوا تھا، تو مجھے یہ بہت پسند ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جن تھا، وہ میرے اوپر اس طرح سے حاوی ہو گیا کہ وہ کہتا تھا میں اس کو مار دوں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے بہت زیادہ سمجھایا اس چیز کو، شاید وہ اس چیز کو دیکھ پا رہے تھے۔ جو سید صاحب تھے وہ بھی خوف میں آ گئے تھے اس چیز کو دیکھ کر۔ میرے والد صاحب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈراؤنی چیز ہے اور یہ آپ کے بیٹے کے پیچھے لگ گیا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کا علاج میں کروں گا، اس کو یہاں سے نکال دیں، یہ اس جگہ سے ہی چلا جائے۔ 21 دن لگاتار مجھے دم کروایا گیا، تعویذ پہنائے گئے، کچھ میرے ہاتھوں میں لوہے کے وہ کڑے وغیرہ تھے وہ ڈالے گئے، ان کے اوپر کچھ تعویذ لکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ میرے سامنے وہ چیز 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ چیز اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، میرے سامنے وہ بالکل آتا تھا، بہت زیادہ سیاہ کلر تھا اس کا، اور جسم کے اوپر ایسے طرح سے چھوٹے چھوٹے سینگ اور کیل ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان الٹا ہو کر لیٹے اور جو اس کا وہ حلیہ ہوگا وہ، لیکن اس کے اگلے جو ہاتھ تھے وہ بہت چھوٹے تھے جیسے جانور کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور جو اس کے پاؤں تھے وہ بھی سیم ویسے ہی تھے، لیکن چہرہ آگے سے انسان کا تھا اور بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ 21 دن کے بعد وہ چیز مجھے نظر آنا بند ہو گئی، بہت صدقے خیرات قرآن خوانیاں کروائیں، تب اس چیز نے کچھ اپنا اثر کم کیا۔ پھر 2-3 مہینے کے بعد ہی میرے پیرنٹس نے مجھے باہر کے ملک بھیج دیا، آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو یہاں پر رکھنا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جب میں آیا تو وہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، میں بہت زیادہ سہما رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز کم ہو گئی، اب وہ چیز 2-3 سال سے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئی۔ میں خواب میں بھی یہی دیکھتا تھا، میں اسی درخت کے پاس بیٹھا ہوں، وہ چیز میرے سامنے آ گئی ہے، مگر اب مجھے وہ نظر بھی نہیں آتا۔ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی ہوئی ہے، تب سے ہی شروع کر دی تھی، لیکن اب بہت زیادہ پابند ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، باوضو رہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایسی کہانی تھی جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس کے بعد میں پرفیوم سے اتنا ڈر گیا کہ میں نے کبھی بھی، بہت برا میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حیدر آپ کا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، باوضو رہا کرے،
قرآن پاک پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں ہر نماز میں کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ سے دور رہے۔ لسنرز، اکثر ایسا ہو جاتا ہے ویران جگہوں پر، کھیت کھلیانوں میں، زمینوں پر کوئی ایسے قدیم پرانے درخت ہوتے ہیں جہاں پر جنات کا اثر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چیزیں انسان کے پیچھے لگ جاتی ہیں، وہاں پر بیٹھا ہو انسان ان کی نظر پڑ جائے تو وہ اس کو پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں اپنا خیال رکھا کریں، کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر جایا کریں تو آیت الکرسی پڑھ کے، چاروں کل پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے باوضو ہو کے جایا کریں، طہارت کی حالت میں رہا کریں، باوضو رہا کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی شیاطین جنات، اس طرح کے جنات آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سدرا شیئر کر رہی ہیں سرگودا سے۔ سدرا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے اقبال کالونی والی سائڈ پر ہے۔ یہ کہانی آج سے 7 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے اس کے ساتھ ہی ایک مارکیٹ بھی تھی، پورا بازار ہے۔ دن کے ٹائم وہاں پر بہت رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا گھر 2nd فلور پر ہے، تو سارا دن کا شور شرابہ اور رات اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ جب مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ سناٹا ہوتا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، دھند بھی پڑ رہی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور گھر سے باہر صحن میں آ گئی۔ چلتے چلتے وہ مجھے موسم اتنا اچھا لگا، میں ہم لوگوں کا جو 3rd فلور تھا اس کے اوپر چلی گئی۔ تقریباً 9:30 10 بجے کا ٹائم ہوگا، سردی میں یہ ٹائم بھی انف ہوتا ہے۔ میں وہاں پر جا کر بیٹھ گئی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور مجھے وہ ویدر بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں ساتھ چائے پی رہی تھی، ساتھ اپنا موبائل یوز کر رہی تھی، سانگس میں نے لگائے ہوئے تھے اور میں انجوائے کر رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے بلی کے بولنے کی آواز آئی، اپنے پاس سے بلی کے بولنے کی آواز آئی۔ جب میں نے دیکھا تو بالکل میری پاس والی دیوار کے اوپر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا کلر مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس کلر کی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ بلیک کلر کی بلی تھی۔ اس بلی نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے بالکل پاس آ کر چھلانگ لگائی۔ میں ڈر کے تھوڑی پیچھے ہٹ گئی۔ اب اس بلی نے جیسے ہی چھلانگ لگائی وہ بلی غائب ہو گئی۔ وہ بلی نہ تو دیوار کے اوپر واپس چڑھی اور نہ ہی مجھے اپنے آس پاس نظر آئی۔ میں نے موبائل ٹارچ آن کر کے اس کو ہر طرف دیکھا، بالکل سامنے گرلس تھیں گھر کی، کوئی اوپر روم نہیں تھا، کوئی اسٹور روم نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر وہ چھپ سکتی۔ دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگائی، میرے بالکل پاؤں کے پاس، کافی دور تھی وہ میرے سے، میرے پاؤں کے پاس آئی اور غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈری، میں نیچے آ گئی۔ میرے تو جیسے رنگ ہی اڑ گئے کہ یہ میں نے کیا ماجرا دیکھ لیا۔ اندر آ کر میں بیٹھ کے میں نے آیت الکرسی پڑھی، چائے پی، میں نے امی کو بتائی ساری بات۔ امی نے یہ کہا کہ جتنا اندھیرا ہے وہ چیز ادھر ادھر بھاگی ہوگی، یہ بلیاں بہت تیز بھاگتی ہیں تو تمہیں پتہ نہیں چلا ہوگا۔ انہوں نے مجھے یوں کہہ کے ٹال دیا۔ رات ہوئی تو ہم لوگ اپنے بستر میں تھے سب، میں اور میری سسٹرز، ہم لوگ اپنے روم میں سوتی تھیں۔ تقریباً رات کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے اوپر بالکل چھوٹے چھوٹے کوئی پنجے لگ رہے ہیں۔ مجھے باقاعدہ وہ محسوس ہوئے، بلینکٹ میں سے جیسے باقاعدہ بلینکٹ ہٹا ہے اور میرے پاؤں کے اوپر پنجے لگے ہیں۔ میں تو فوراً سے ایسے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جب میں نے دیکھا تو وہی بلی جو میں نے چھت کے اوپر دیکھی تھی میرے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی اور بہت ڈراؤنی آواز نکال رہی تھی۔ میرے باقاعدہ پاؤں کے اوپر اس نے پنجے مار کر مجھے جگایا۔ اسے دیکھنے کی دیر تھی، میں نے بہت زیادہ چیخنا شروع کر دیا، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ بند دروازہ، روم کا سردیوں میں دروازے بند ہوتے ہیں کمرے کے، وہ اندر کیسے آئی؟ ہم لوگوں کی تو ونڈوز بھی بند تھیں، وہ اندر کیسے آئی؟ میری بہنیں میری آواز سن کر جاگ گئی، امی وغیرہ بھی آ گئے، وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے۔ ہم نے دروازہ کھولا، میں نے انہیں یہ کہا کہ یہاں پر میں نے اسی بلی کو دیکھا ہے، وہ میرے پاؤں کے اوپر پنجہ مار رہی تھی۔ امی کہتی تم بہت زیادہ ڈر گئی ہو، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کمرے میں، بیڈ کے نیچے دیکھا، کبڈ کے نیچے دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کے صحن میں سے بلی کی آواز آ رہی تھی۔ امی بھاگتی ہوئی باہر گئیں تو وہ کالے رنگ کی ایک بلی سیڑھیوں میں سے بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ امی نے یہ کہا دیکھا وہ بلی باہر بول رہی تھی، تم اس حد تک ڈر گئی ہو کہ تمہیں ایسا لگا کہ اس نے تمہیں جگایا ہے۔ وہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ اب یہ معمول بن گیا، جیسے رات کا ٹائم ہوتا تھا وہ بلی ہم لوگوں کے صحن میں آ کر بولتی تھی اور کسی نہ کسی طرح سے وہ چیز میرے تک بھی پہنچتی تھی۔ جب اس بات کو لے کر 3 سے 4 دن گزر گئے تو مجھے اب بخار ہونے لگ گیا۔ امی بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی۔ ادھر ہم لوگوں کے پاس ہی ایک شاہ صاحب تھے، ان کے پاس گئے، دم کروایا۔ انہوں نے جب دم وغیرہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی رات کو جب یہ چھت کے اوپر گئی ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کے جو ساتھ والا گھر ہے وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، وہ جنات ہیں جو بلی کا روپ لے کر اس کے سامنے آئے ہیں، وہ اس کے پیچھے بار بار نیچے آ رہے ہیں۔
میں تو بہت زیادہ گھبرا گئی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے 11 دن بالکل بھی اس چھت کی طرف نہیں جانا، کچھ تعویذ بتائے، کچھ پڑھنے کے لیے پڑھائی بتائی، اور کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور طہارت کی حالت میں رہنا ہے۔ میں گھر واپس آ گئی، مجھے تعویذ بھی دیا انہوں نے۔ ایک تعویذ انہوں نے مجھے دیا بالوں میں لگانے کے لیے، جیسے چوٹی کرتے ہیں تو اس میں لگانا تھا، ایک گلے میں پہننا تھا، کچھ پڑھائی بتا دی۔ میں نے وہ شروع کر دی۔ آ کر شام کی جب میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہ میں نے وظیفہ کیا، دعا مانگی اللہ سے۔ پھر ایسا ہوا کہ 11 دن تک وہ چیز اپنا آپ ظاہر کرتی رہی، لیکن میرے کمرے میں نہیں آئی، اس نے مجھے نہیں جگایا، ہم لوگوں کے صحن میں سے ضرور اس کی آواز آتی تھی۔ 11 دن کے بعد جب میں واپس شاہ صاحب کے پاس گئی، انہوں نے پھر دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا اس چیز کا اثر اب بہت کم ہے، آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر 11 دن کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پڑھائی مجھے کب تک پڑھنی ہوگی۔ 3 ماہ انہوں نے مجھے بتائے، 3 ماہ میں نے وہ پڑھائی کی۔ اس کے بعد وہ بلی کی آواز آنا مجھے بالکل بند ہوگی۔ میں کبھی دوبارہ بھول کر بھی اپنے چھت کی طرف نہیں گئی، میرے دل میں اس چیز کا اتنا ڈر بیٹھ گیا۔ میں سبھی گرلس کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، کبھی بھی رات کے ٹائم اکیلے چھت پر نہ جائیں، اگر آپ نے جانا بھی ہے تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کسی بھی ٹائم اپنا آپ ظاہر کر سکتی ہیں۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سدرا آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں، آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی noshinwood57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر میں جلدی ہی ولاگ پوسٹ کروں گی، کچھ ان دنوں میں مصروفیت ہے جس کی وجہ سے اسٹوری بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔